یستأذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنہ لأتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا ایک گروہ نے ان منافقوں میں سے، اے یثرب والو نہیں کوئی ٹھہرنا تمہارے لیے، بس واپس چلو۔ اور اجازت طلب کی ایک گروہ نے انہی منافقوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہنے لگے وہ کہ بے شک ہمارے گھر اکیلے ہیں، حالانکہ نہیں تھے وہ اکیلے، نہیں ارادہ رکھتے تھے وہ مگر جنگ سے بھاگنے کا۔ اور اگر گھس آئے ان پر شہر کے اطراف میں سے کوئی دشمن، پھر مطالبہ کیا جائے مسلمانوں میں فتنہ ڈالنے کا، البتہ آئیں گے وہ اس فتنے کو، اور نہیں ٹھہریں گے وہ مگر تھوڑی ہی دیر۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 13 اور 14 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی حالت کو بیان کیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کو اخلاص پسند ہے، اللہ اخلاص ہی دیکھنا چاہتا ہے، اور قیامت کے دن اخلاص ہی کام آئے گا، اور انسان کے اعمال کا وزن اخلاص ہی کے ساتھ ہوگا۔ کلمہ اخلاص ہی کا نام ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو مستقل صورت اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اس کا نام صورت اخلاص ہی ہے، یعنی اللہ کو پہچانو اور اللہ ہی کے ہو کے پہچانو، خالص اللہ کے ہو جاؤ۔ دو نمبری اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ نے دو نمبرے بندے کو، دو رخے بندے کو دو منہا سانپ کہا ہے، آستین کا سانپ کہا ہے۔ پہلے سپارے کے اندر اللہ نے پہلی 5 آیتوں کے اندر مومنین کا تذکرہ فرمایا، پھر 2 آیتوں میں کافرین کا تذکرہ فرمایا، پھر 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ تو نفاق سب سے ناپسندیدہ اور گندی چیز ہے کہ بندے کے دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ قرآن مجید کے اندر سب سے بڑا گناہ اس کو کہا گیا ہے، کبر مقتا۔ یہ قرآن مجید کے اندر صرف ایک جگہ آیا، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جب بنوری ٹاؤن میں ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے استاد مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ نے اس لفظ پر بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعجب فرما رہے ہیں، کبر مقتا۔ یہ جو 2 نمبری 2 رخی ہے کہ زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے، گفتار کچھ اور ہے اور کردار کچھ اور ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ کبرا یہ فعل تعجب کا صیغہ ہے ہماری عربی گرامر کے لحاظ سے، یعنی اتنا بڑا ہے وہ گناہ کہ اس کو دیکھ کے، اس کی بڑائی کو دیکھ کے عقل دنگ رہ جائے گی، عقل حیران رہ جائے گی کہ اتنا بڑا گناہ۔ اور وہ یہ کہ بندے کا کردار کچھ اور ہو اور گفتار کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اس لیے اللہ ہمیشہ اخلاص دیکھتا ہے، بے شک تھوڑے، اللہ کی مدد ہمیشہ مخلصین کے ساتھ ہے، چاہے وہ 313 تھے لیکن مخلص تھے۔ تو فرشتے آئے، اس موقع پر بھی غزوہ احزاب میں فرشتے آئے، جیسے پیچھے آیت میں گزرا ہے کہ ایسا لشکر اللہ نے بھیجا ہے جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔
صحابہ کرام کو خطاب کیا۔ لیکن جس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو جاسوس بنا کر کے بھیجا تھا تو انہوں نے باقاعدہ دیکھا فرشتوں کو، حدیث میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا تو آپ نے تصدیق فرمائی۔ تو ملائکہ مخلصین کے لیے آتے ہیں، اللہ کی مدد مخلصین کے لیے ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر۔ جب بدر والی فضا پیدا ہوگی تو پھر فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو قطار اندر قطار، لیکن وہ اخلاص چاہیے، اس اخلاص کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر منافقین کے حالات کو جو بیان کیا جاتا ہے، وہ قرآن قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے، کوئی ناول تو نہیں ہے کہ ہمیں صرف پہلے قصے سنائے جاتے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم اس سے بچو، تم اپنے دلوں کو اس گندی بیماری سے خالی کرو، کہیں تمہارے اندر یہ بات نہ ہو۔ اس لیے اس جنگ کے موقع پر منافقین لوگ جو تھے ان کے 3 گروہ ہو گئے تھے عمل کے لحاظ سے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو علیاذ باللہ بالکل کھلم کھلا کہہ رہے تھے کہ آج تک ہم سے جو خدا رسول نے وعدے کیے سب دھوکہ تھا، ایویں ہمیں سبز باغ دکھائے گئے علیاذ باللہ، یعنی خالصتاً کفر بک رہے تھے۔ اور دوسرا ایک گروہ جب انہوں نے یہ حالات دیکھے کہ اتنا تنگی، باہر سے 15,000 کا دشمن، اندر سے بنو قریظہ کی بغاوت، بدعہدی، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ہی قرآن یہاں کہہ رہا ہے اذ قالت طائفۃ منہم یا اہل یثرب۔ یثرب یہ مدینہ طیبہ کا پہلا نام ہے۔ ہجرت سے پہلے جب سے یہ شہر بنا تھا تو اس کا نام یثرب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو پھر اس کو مدینۃ النبی کہا گیا، پھر بعد میں مخفف ہو گیا صرف مدینہ مدینہ۔ تو یا اہل یثرب، اے یثرب والو لا مقام لکم، اب یہاں تمہارے لیے ٹھہرنا نہیں ہے، خواہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہو، لہذا یہاں سے نکلو۔ وہ تو بغیر اجازت لیے ہی چلے گئے، انہوں نے بھی گویا کہ بغاوت کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور تیسرا گروہ منافقین کا جن کی منافقت کم درجے کی تھی، انہوں نے مختلف بہانوں سے، ہیلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، لیکن قرآن کہتا ہے ان کا بھی کوئی عذر نہیں تھا، ان یریدون الا فرارا، مقصد صرف جنگ سے بھاگنا تھا۔ لیکن بظاہر انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کیا ہے کہ ہمارے گھر کا یہ مسئلہ ہے، ہماری صحت کا یہ مسئلہ ہے، ہماری فلاں مجبوری ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق اخلاص والوں کا، کسی ایک کو بھی نہیں کہا کہ اس مشکل وقت میں آپ ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہیں، آپ کو اس وقت ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی ایک کو بھی نہیں کہا۔ جس نے اجازت لی تو آپ نے اجازت دے دی۔ تو قرآن مجید ان کی حالت کو بیان کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہا تھا ایک گروہ نے، منہم ان منافقین میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، اب تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، فرجعوا، یہاں سے واپس چلو، یعنی میدان جنگ کو، میدان جہاد کو چھوڑ دو اور یہاں سے واپس اپنی جانوں کو بچاؤ۔ ایک گروہ کا حال یہ تھا، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ، اور اجازت طلب کی ایک گروہ نے انہی منافقین میں سے، النبی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ منافق اجازت طلب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، بے شک ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمارے گھروں میں بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے تحفظ والا کوئی نہیں ہے، بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی ہے، کہیں وہ عورتوں پر گھروں میں وہاں حملہ کر دیں تو وہاں دفاع والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہماری یہ مجبوری ہے، ہمیں جانے دیں۔ قرآن کہتا ہے وما ہی بعورۃ، حالانکہ وہ اکیلے نہیں تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے طور پر تمام مستورات کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو ایک محصور جگہ پر، محفوظ جگہ پر قلعے میں وہاں سب کو اکٹھے ٹھہرایا ہوا تھا، اور اس کے لیے کچھ افراد کا تعین تھا جنہوں نے وہاں ڈیوٹی دینی تھی، جن کی ذمہ داری تھی، اور سب کے بچے وہاں تھے، صرف انہی کے تو نہیں تھے، باقی صحابہ کرام کے بھی وہاں تھے۔ تو قرآن کہتا ہے اِن یریدون الا فرارا، نہیں ارادہ رکھتے تھے وہ مگر بھاگنے کا۔ اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ حالت جنگ میں میدان جنگ سے بھاگنا، کبیرہ گناہوں میں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر جنگ کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا اس وقت جنگ ہوتی تھی تیر تلوار کی، نیزے کی، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، پیدل، اور اس سے آگے جنگوں کی شکلیں بدلتی ہیں۔ یاد رکھیے آج جو جنگ ہے، آج کی جنگ یہ نہیں ہوگی کہ آپ دشمن کے سامنے تیر تلوار، نیزے، ڈنڈے، سوٹے لے کے کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھیے آج کی جنگ تہذیبوں کی جنگ ہے۔ آج کافر اپنی تہذیب تم پہ مسلط کرنا چاہتا ہے، اور تمہارا فرض ہے کہ تم اپنی تہذیب پہ اتنا ڈٹ جاؤ، پک جاؤ کہ کافروں کی تہذیب ان کے منہ پہ مارو، اور الٹا اپنی تہذیب کو ان کی تہذیب پہ غالب کرو۔ ہمارا اپنا ایک تمدن ہے، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، مسلمانوں کا اپنی ایک تہذیب ہے جو ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، صحابہ کرام نے دی ہے۔ وضاقتہ بھی ہماری اپنی ہے، لباس بھی ہمارا اپنا ہے، رہن سہن بھی ہمارا اپنا ہے، خوشی غمی کے طور طریقے ہمارے اپنے ہیں۔ ہم دیکھیں یورپ والوں کی طرف، ہم دیکھیں فلاں والوں کی طرف، تو یاد رکھیے آج کی جو جنگ ہے وہ تہذیبوں کی جنگ ہے۔ مسلمان تہذیب کی جنگ میں آج شکست کھا رہا ہے۔ بچی میری ہے، لباس یورپ کا ہے، بچہ میرا ہے، شکل و صورت یورپ کی ہے۔ 4 سال کے بچے کو میری ماں، میری بہن، میری بیٹی سکول بھیج رہی ہے اور اس کو عیسائیوں کا لباس پہنا کے بھیج رہی ہے۔ کیا 4 سال کے بچے نے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے ٹائی لگا کے بھیجو؟ اس کو موت نہیں آنی؟ 4 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، بچے کو تو نہیں پتا تھا کہ لباس کون سا پہننا ہے۔ ہمارے اداروں نے، ہماری تعلیم نے جو یورپ سے ہم نے لی ہے، اس نے ہمیں یہ بنایا کہ ہمارا بچہ ابھی گود میں ہوتا ہے تو اس وقت سے بھی ہم لباس وہی پہنانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ تہذیب ہے، اس تہذیب میں آج ہم شکست کھا گئے ہیں، اس تہذیب کے اندر ہم نے مار کھائی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی زبان آتی ہے اپنی تہذیب لے کے آتی ہے۔ مسلمانوں کا اپنا ایک کلچر ہے، اپنی ایک مستقل تہذیب ہے۔ مسلمان جا رہا ہوتا ہے، دور سے پتہ چلتا ہے کہ محمد کا غلام جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی میت بھی پڑی ہو تو پوچھنا پڑتا ہے مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ شکل سے تو پتہ نہیں چلتا، لباس سے تو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آج جو ہماری جنگ ہے، یاد رکھیے کافروں سے یہ مت سوچئے کہ ہم جہاد کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے نے، ایمان والے نے نہ خود جہاد کیا، نہ مجاہد کو تیار کیا، نہ مجاہد جہاد پہ گئے ہوئے کے پیچھے گھر والوں کے ساتھ خیال رکھا، تعاون کیا، اور نہ اس کے دل میں جذبہ ہوا کہ اللہ مجھے جہاد کا موقع دے، تو ایسا بندہ جب بھی مرا یہ منافقت کی موت مرے گا۔ یہ حدیث ہے، صاف صریح حدیث ہے، تمام سیاستہ کتابوں میں ہے کہ اس کے دل میں بھی یہ جذبہ نہ ہو۔ اس لیے ہم اس انداز میں کہا کرتے ہیں کہ ایسا بندہ مسجد میں سجدے کی حالت میں بھی مرے گا تو اس حدیث کے مطابق وہ منافقت کی موت مرے گا۔ جس کے دل میں یہ جذبہ ہی نہ ہو کہ میں کفر کا قلعہ کما کروں، کفر کو دنیا سے ختم کروں اور اسلام کو دنیا میں غالب کروں۔ یہ جذبہ فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔ موت سر پہ کھڑی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ سانس کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ یہاں رائے گنج کے میاں جمیل، مولانا جمیل احمد صاحب
میاں جمیل، ایک تو امام تھے نا مسجد رائیونڈ کے مرکز کے، ایک دوسرے ہیں جن کے مفتی سعید احمد دہلوی آج کل بھی یہاں فیصل آباد میں ہر مہینے بلکہ تشریف لاتے ہیں یہاں فیصل آباد میں قاری ابراہیم صاحب والے مدرسے میں۔ تو ان کے جو والد صاحب تھے میاں جمیل احمد صاحب دہلوی، وہ صوفی تھے، بزرگ تھے، آخری بالکل بڑھاپے کی عمر تھی، جیسے یہ ہماری مسجد ہے بیر کھلا صحن ہے، میں اس وقت طالب علم تھا، تہجد کے وقت سخت سردیوں کے موسم میں باہر ٹہل رہے ہیں خالی فرش پر، کوئی چیزیں بچھی ہوئی نہیں تھی، کوئی چیز کیسے اینٹوں کا فرش تھا۔ تو استاد جی نے جا کے پوچھا کہ مولانا بڑی سردی ہے، فرش اتنا ٹھنڈا ہے، تو فرمایا اس لیے ٹہل رہا ہوں کہ اگر موقع آ جائے اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے کا تو میرے پاؤں ٹھنڈک کی وجہ سے اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ بوڑھا بندہ ہے لیکن جذبہ تو ہے کہ ان کے اندر جہاد کا جذبہ تو ہے۔ مسجد کے اندر شور شرابہ کرنا کتنا منع ہے، لیکن حبشے کے آئے ہوئے لوگ جو جنگی داؤ پیچ حرب جانتے تھے وہ اپنی مشق کر رہے ہیں مسجد نبوی کے صحن کے اندر، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے جنگی داؤ پیچ ایک جو ٹریننگ کر رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں مسجد کے صحن کے اندر، حبشے کے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں بھی دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میرے کندھے پر یہاں پیچھے صرف تیری آنکھیں ہوں، یہاں سے تو بھی دیکھ۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جنگ کتنا، یہ لڑائی والی جہاد والی جنگ والی ٹریننگ یہ کتنا محبوب ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تیراکی اس نیت سے سیکھے بندہ، گھوڑ سواری اس نیت سے سیکھے بندہ، صرف گھوڑا اس نیت سے پالے بندہ، تو فرمایا اس گھوڑے کی جیسے قربانی کے جانور کا لید پیشاب بھی قیامت کے دن اس کے نیک اعمال میں تولا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے فرمایا کہ منافق لوگ جو تھے انہوں نے جنگ سے بھاگنے کی سوچی۔ مسلمان ہمیشہ دل کے اندر متمنی ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو 3 دعائیں مانگی تھیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ یا اللہ موت شہادت کی ہو اور ہو بھی مدینہ طیبہ میں، اور اللہ نے دی ہے۔ مدینہ طیبہ میں نہیں، مسجد نبوی میں دی ہے، نماز کی حالت میں دی ہے۔ تو منافق لوگ کہہ رہے تھے جنگ سے بھاگنے کے لیے مختلف بہانے کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی جو ابھی تو بہانے کر کر کے جنگ سے بھاگ رہے ہیں، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر مدینہ طیبہ پر مسلمانوں کے خلاف ان کو موقع مل جائے کوئی فتنہ پیدا کرنے کا، تو پھر فرمایا یہی لوگ ہوں گے اپنے گھروں میں تھوڑا رہیں گے اور باہر زیادہ نکلیں گے فتنہ برپا کرنے کے لیے، اس وقت ان کے گھر خطرے میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے زبان پر کچھ اور ہے اور ان کے دلوں میں کچھ اور ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اور اگر داخل کیا جائے ان پر، گھس آئے ان پر، من اقطارها، مدینہ طیبہ کے اطراف سے کوئی فتنہ، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان سے بھی درخواست کی جائے کہ تم بھی اس فتنے کو بھڑکاؤ اور حصہ بنو اس کا، لَأَتَوْهَا، یہ ضرور اس فتنے میں حصہ ڈالیں۔ وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، پھر اپنے گھروں میں بہت تھوڑا ٹھہریں گے، اس لیے کہ اندر میں چونکہ پلیدی ہے، اندر میں چونکہ گندگی ہے، اندر میں چونکہ کفر چھپا ہوا ہے، اندر میں اسلام کی دشمنی ہے، اس لیے یہ بہانے کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اصل دل کا معاملہ ہے، اللہ کرے ہمارے دلوں کو اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اور منافقت نفاق اس کے بہت زیادہ شعبے ہیں، اللہ ہمیں اس سے مکمل طور پہ محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔